نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 کو سردار مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بلا شبہ تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو قوت دی اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، تو میں ضرور بضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ضرور بضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ چنانچہ ان کے اپنا معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کے ایک حصے کو وہ بھلا بیٹھے ہیں ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، پھر جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھول گئے، تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان بغض و عداوت بھڑکا دی ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے جو کتاب الہی میں سے بہت سی چیزیں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، اس میں سے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا، اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کہہ دو، پھر کون اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ کہہ دیں، پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی انسان ہو ان میں سے جو اس نے پیدا کیے۔ وہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، یقیناً رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بلا شبہ اس میں ایک جابر قوم ہے، اور بلا شبہ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، چنانچہ اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس سے داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب ہونے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک ہم اس وقت تک ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں رہیں گے، سو تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، یقیناً ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ اس نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کی گئی ہے، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے رہیں گے، چنانچہ آپ نافرمان قوم پر غم نہ کریں، اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا برحق واقعہ پڑھ کر سناؤ۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس دوسرے نے کہا، میں ضرور بضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ یقیناً اگر تو نے میری جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری جانب بڑھانے والا نہیں کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ یقیناً میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ لے کر تم لوٹو، پھر تم آگ والوں میں سے ہو جاؤ، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ چنانچہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس کے بھائی کے قتل کو پسندیدہ بنا دیا،
تو اس نے اسے قتل کر ڈالا، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔